अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई का घेरा तंग होने लगा है। पीटीआई ने पहली दफ़ा इतने सालों के बाद एतराफ़ किया है कि फॉरेन फंडिंग हुई है पीटीआई को। अमेरिका से पीटीआई ने एतराफ़ किया है। जो इलेक्शन कमीशन में आज जवाब जमा कराया गया है उसमें अमेरिका से फंडिंग का एतराफ़ कर लिया गया है। बाकी ममालिक किस किस से फंडिंग हुई है वो अभी तक पीटीआई मानने के लिए तैयार नहीं है। इवन अमेरिका से भी पहले मानने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन 2014 से इलेक्शन कमीशन में ये पिटीशन अकबर एस बाबर की चल रही है, लेकिन पीटीआई ने पहली दफ़ा एतराफ़ कर लिया है। अब आया है ऊँट पहाड़ के नीचे। लग रहा है कि पीटीआई का अब घेरा तंग होने लगा है हर तरफ से। सिर्फ इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग केस का मामला नहीं है, पीटीआई के साथी इमरान खान के कप्तान के जो साथी हैं वो भी उनकी कश्ती से जंपिंग करना शुरू हो गए हैं, छलांगे मारना शुरू हो गए हैं। नदीम अफजल चंद चले गए हैं। बाकियों की अभी लोगों की नज़रें बहुत सारे लोगों पर हैं कि कौन दूसरे नंबर पर छलांग मारता है। पीडीएम भी आ रहा है, पीडीएम तैयारियां कर रहा है। 19 को इलेक्शन कमीशन के बाहर पीडीएम का एहतजाजी मुजाहरा होगा और 20 को शायद समाअत होगी फॉरेन फंडिंग केस की। और इम्कानात ये भी बताए जा रहे हैं कि 20 को फॉरेन फंडिंग का फ़ैसला भी आ सकता है। क्या वाकई फ़ैसला आएगा? और आज जो समाअत हुई है स्क्रूटिनी कमेटी में उसका भी हाल हवाल करूँगा इस वीडियो में। और क्या होने जा रहा है, मुझे आज कुछ दोस्तों ने सवालात भी किए कि क्या अब मंतकी अंजाम को पहुँचेगा ये केस और पीटीआई के लिए क्या मामलात होने जा रहे हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, आज जो दिन गुज़रा फॉरेन फंडिंग केस की समाअत थी। स्क्रूटिनी कमेटी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2018 में कायम की है, वो अभी तक स्क्रूटिनी कमेटी लगभग 80 इजलास हो चुके हैं। जो अकबर एस बाबर का ने बताया है कि 80 के करीब इजलास हो चुके हैं इस स्क्रूटिनी कमेटी के, लेकिन मामला हल नहीं हो रहा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन सरदमोरी दिखा रहा है। स्क्रूटनी कमेटी कभी क्या कब ज़ाहिर है फिर पीटीआई भी दरख्वास्तें देती रही है, इमरान खान की तरफ से भी दरख्वास्तें आती रही हैं कि इसको ओपन न किया जाए और इस मामले को न छेड़ा जाए वगैरह वगैरह। इस तरह की मुख्तलिफ़ अदालतों से घूमता फिरता इलेक्शन कमीशन में ये 2011 से मामला चल रहा था। अकबर एस बाबर ने ख़तो किताबत भी की इमरान खान के साथ कि ये फ़ॉरेन फंडिंग हो रही है, ये ठीक नहीं है काम भाई। उसके बाद जब कोई जवाब नहीं मिल रहा था तो उसके बाद फिर 2014 में इलेक्शन कमीशन से रुजू किया अकबर एस बाबर ने और 2014 से 80 के करीब इजलास और नशस्तें हो चुकी हैं, लेकिन मामला अभी तक जूं के तूं है। कोई पेशरफ्त इतनी बड़ी नहीं हो रही। गुज़श्ता जो इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर थे, उन दिनों में वो जब रिटायर हो रहे थे तो ऐसे ही ख़बरें मार्केट में गर्दिश, एक दो समाअतें हुई थी तो लोग समझने लगे ये मामला हल होने वाला है, शायद चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हल करके ही जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, मामला दब गया। अब पीडीएम ने ऐलान किया है कि 19 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा ताकि प्रेशराइज़ किया जा सके, इलेक्शन कमीशन को बावर कराया जा सके कि भाई इसको स्पीडी ट्रायल करें इसका केस का और फैसला सुनाएं। पीटीआई इसमें पीटीआई की पार्टी जो है उस पर पार्टी पर पाबंदी भी आयद हो सकती है अगर साबित होता है फॉरेन फंडिंग हुई है। और पीटीआई की हुकूमत भी जा सकती है, पीटीआई के लोग इमरान खान नायल भी हो सकते हैं, लेकिन नोयत देखी जाएगी केस की। पीटीआई ने जो आज जमा कराया है जवाब,
اس میں پہلے تو پی ٹی آئی کا یہ بھی بتاؤں کہ 60 کے قریب تو درخواستیں پی ٹی آئی دے چکی ہے کہ بھئی اس کیس کے متعلق اس کو ڈیلے کرانے کے لیے، اس کو نہ چھیڑنے کے لیے، اور اس طرح مطلب 60 کے قریب کہ اس معاملے کو نہ چھیڑا جائے۔ مقصد یہی ہے اس کا، درخواستوں کا۔ لیکن آج جو ہوئی ہے سماعت، اس میں پی ٹی آئی نے جو جواب جمع کرایا ہے اس میں کہا ہے کہ LLC ایک کمپنی ہے اس کو امریکہ میں، اور وہاں سے یہ فنڈنگ ہوئی ہے، لیکن وہ پاکستانی نژاد امریکن ہیں جنہوں نے یہ فنڈنگ وہاں پہ جمع کی ہے، چندہ کیا ہے سمجھ لے، جس طرح چندہ ہوتا ہے یہ فنڈنگ انہوں نے کی ہے۔ اور انہوں نے حلفاً کہا تھا کہ غیر ممنوعہ فنڈنگ ہم نہیں کریں گے، جو غیر قانونی جو ممنوع ہے فنڈنگ وہ نہیں کریں گے، ہم غیر ممنوع کریں گے، ممنوع نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے حلفاً کہا تھا، اور یہ بھی انہوں نے جب فنڈنگ کر کے دی ہے، جمع کرائی ہے، تو اس وقت بھی حلفاً کہا تھا کہ جو پارٹی پالیسی کے مطابق تھی فنڈنگ کرنی تھی ہم نے وہ اسی طرح ہی کی ہے۔ اب پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے، اعتراف بھی کر لیا ایک طرف کہ امریکہ سے یہ فنڈنگ ہوئی ہے، دوسری طرف پھر یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ایجنٹس مقرر کیے تھے، اور ایجنٹس نے حلفاً یہ کہا ہے کہ یہ غیر ممنوع فنڈنگ ہے اور ممنوع نہیں ہے، تو غیر قانونی نہیں ہے، یہ قانونی فنڈنگ ہوئی ہے، یہ کہا ہے حلفاً۔ تو اب اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی فنڈنگ کی ہے تو پھر وہ اس کی ذمہ دار پی ٹی آئی نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی نے اپنے سر سے یہ اٹھا لیا، ہٹا دیا ہے معاملہ، اور یہ گلے ڈال دیا ہے ایجنٹس کے۔ اب اکبر ایس بابر یہ کہتے ہیں کہ بھائی عمران خان نے 2 کمپنیاں ہائر کی تھی امریکہ میں، مختلف ممالک میں، اس طرح باقی، اور وہ ان کمپنیوں کے ڈائریکٹرز وغیرہ جو ہیں وہ عمران خان نے مقرر کیے، دستخط عمران خان کے ہیں وہاں اس پہ۔ اب وہ ایجنٹس، جس کو ایجنٹس کہا جا رہا ہے، ڈائریکٹرز وغیرہ جو بھی، تو وہ عمران خان نے مقرر کیے ہیں، تو وہ عمران خان کے مقرر کردہ لوگ جو چندہ کریں گے تو اس کا عمران خان اور پی ٹی آئی کیسے ذمہ دار نہیں ہیں، اور وہ چندے کے لیے ہی مقرر کیے گئے ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے کہ پی ٹی آئی نے اعتراف کر لیا ہے۔ اکبر ایس بابر کہتے ہیں کہ ابھی تو پہلے تو یہ مانتے نہیں تھے، اب انہوں نے مان لیا ہے کہ امریکہ سے فنڈنگ ہوئی ہے۔ اب باقی ممالک کس کس سے ملک سے یہ فنڈنگ ہوئی ہے وہ ابھی پنڈورا باکس ابھی نہیں کھلا۔ آسٹریلیا سے، سعودی عرب سے، بھارت کے لیے کہا جا رہا ہے، اسرائیل کے لیے کہا جا رہا ہے، اور یہ جب کھولے ابھی تو ایک وہ اینگل آئی ہے نا امریکہ کی، لیکن باقی ممالک کی جب آئے گی، بھارت سے بڑا خطرناک یہ ہوگا کہ بھارت اور اسرائیل سے جب فنڈنگ کا جب ثبوت ملے گا تو اس وقت کیا فیصلہ ہوگا الیکشن کمیشن کا، یہ دیکھنا ہوگا، یہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ لیکن میں نے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی ڈسکس کیا تو ایک بات کو ضرور دیکھا جائے گا کہ فنڈنگ کس نوعیت کی ہوئی ہے، واقعی قانونی ہوئی ہے، جس طرح ہسپتال کے لیے چندہ کیا جاتا ہے، عام آدمیوں سے چندہ کیا جاتا ہے، ایک فنڈنگ وہ ہوتی ہے، ایک فنڈنگ ہوتی ہے ریاست کرے، یعنی امریکن ریاست نے کی ہے، ریاستی لیول پر ہوئی ہے فنڈنگ، یا امریکن خفیہ ایجنسیوں نے کی ہے۔ ایک ہوتی ہے بھارت سے یا اسرائیل سے عوام کی فنڈنگ، پبلک سے چندہ لیا جائے، ایک ہوتا ہے بھارتی ریاست یا اسرائیلی ریاست نے فنڈنگ کی ہو، یا بھارتی خفیہ اداروں نے یا اسرائیل کے خفیہ اداروں نے فنڈنگ کی ہو۔ اب یہ جب یہ چیزیں کلیئر ہوں گی تو وہ فیصلہ بھی اس نوعیت کا آئے گا۔ اگر پبلک کی فنڈنگ ہے تو وہ فیصلہ پبلک کی فنڈنگ کے حساب سے الگ آئے گا، اگر ریاستوں نے کی ہے ریاستی لیول پر فنڈنگ تو اس کا نوعیت فیصلے کی الگ ہوگی۔ اگر خفیہ اداروں نے ان ممالک کے، اسرائیل، بھارت اور امریکہ کے خفیہ اداروں نے کی ہے فنڈنگ تو وہ فیصلہ پھر الگ نوعیت کا ہوگا۔ لیکن اب پی ٹی آئی کے یہ گلے پڑنا شروع ہو گیا ہے، لگ ایسا رہا ہے۔ مجھے کسی دوست نے کہا کہ سر 20 تاریخ کو شاید فیصلہ آنے والا ہے، 19 کو پی ڈی ایم دھرنا دینے جا رہا ہے، احتجاج کرنے جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے باہر، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ فیصلہ ہوگا؟
تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ یہ پہلے بھی 2-4 دفعہ ہمیں اس طرح لگا ہے کہ شاید اب فیصلہ آنے والا ہے، منطقی انجام کو یہ معاملہ پہنچنے والا ہے، لیکن ایسا ہوا نہیں ہے۔ میں نے کہا جب تک جو سلیکٹرز ہیں، جنہوں نے سلیکٹ کر کے حکومت کو اقتدار میں عمران خان کو لائے ہیں، جو یہ پہلے جب جیسے جیسے فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ تھوڑا سا گھیرا تنگ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا، تو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید فیصلہ آنے والا ہے، لیکن وہ اپنے معاملات سیدھے کرنے ہوتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ نے بھی پی ٹی آئی سے، عمران خان سے کوئی کام لینا ہوتا ہے، کوئی بلیک میلنگ کرنی ہوتی ہے، یہ اسی طرح ہی دیکھا جاتا ہے، ماضی میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے۔ تو شاید اسی طرح ہی کا ابھی بھی کام ہو رہا ہو سکتا ہے فیصلہ آئے 20 کو، لیکن ہو سکتا ہے کہ عمران خان کو کہیں عمران خان آگے پیچھے ہو رہے ہوں تو ان کو سیدھا کرنے کے لیے پھر وہ یہ معاملات اٹھائے جاتے ہیں، تو یہ ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن پی ڈی ایم کا پریشر اپنی جگہ پر ضرور ہوگا کہ فیصلہ جلد آ جائے، اور پی ٹی آئی پر پریشر اب ہے۔ ایک طرف فارن فنڈنگ کیس کا کپتان پر پریشر آ گیا ہے اور اعتراف بھی ہو گیا ہے کہ باہر سے فنڈنگ ہوئی ہے، دوسرا پھر اپنے ساتھی چھوڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ ندیم افضل چند چلے گئے تو اب باقیوں کے نظر، کوئی فواد چودھری کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی عمر ایوب کے لیے کہہ رہا ہے، کوئی کسی کے لیے، کوئی کسی کے لیے، کہ یہ اب چھوڑنا شروع ہو جائیں گے، چھلانگیں مارنا شروع ہو جائیں گے پی ٹی آئی کی ڈوبتی ہوئی کشتی سے۔ اور پھر پی ڈی ایم کا پریشر، اور پھر پرفارمنس نہ دینے کا پریشر، عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا، پرفارمنس نہیں ہے، تو یہ سارے پریشر اب بڑھتے جا رہے ہیں، دن بدن یہ پریشر بڑھیں گے۔ آگے کیا ہوتا ہے اس کیس کے حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔